بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين صدق الله العظيم. یہود نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، یہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے. اللہ پاک نے ان کے دعوے کا رد فرمایا کہ نہ یہودیو تم اللہ کے بیٹے ہو، کوئی بھی اللہ کا بیٹا نہیں ہے. ادھر دیکھو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے اور حقیقی بیٹے، صلبی بیٹے، ایک نے اللہ کی اطاعت کی وہ مقبول ہو گیا اور ایک نے اللہ کی بغاوت کی وہ مردود ہو گیا. تم کیا ہو؟ تم تو صرف دعویٰ ہی کرتے ہو نا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. آدم علیہ السلام کے 2 حقیقی بیٹے تھے، سگے بیٹے. آدم علیہ السلام کے، اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اللہ کی اطاعت کی وہ مقبول ہو گیا اور ایک نے اللہ کی بغاوت کی وہ کیا ہو گیا؟ مردود ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہونا آدم علیہ السلام کے بیٹے کے کام نہ آیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونا نوح علیہ السلام کے بیٹے کے کام نہ آیا. ابراہیم علیہ السلام کا والد ہونا ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کام نہ آیا. اور اللہ کے محبوب کا چچا ہونا اللہ کے محبوب کے چچا کے کام نہ آیا. مطلب یہ ہے کہ یہودیو تم کہتے ہو کہ ہم نبیوں کی اولاد ہے، رسولوں کی اولاد ہے، ہمارے رشتے ہیں نبیوں رسولوں کے ساتھ، ہم بخشے بخشائے ہیں جو ہم چاہیں کریں. تو نبیوں کے رشتوں کی وجہ سے تمہاری بخشش نہیں ہوگی، ایمان اور اچھے عملوں کی وجہ سے، اللہ کے کرم کی وجہ سے تمہاری بخشش ہوگی. تمہارا جو دعویٰ ہے نا کہ ہم نبیوں کے بیٹے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، رسولوں کی اولاد ہیں، صرف اس وجہ سے نجات نہیں ہوگی. ایمان ہوگا، اچھے عمل ہوں گے، اللہ کا کرم ہوگا، پھر بیڑا پار ہوگا. اور اللہ کا کرم کس پہ ہوتا ہے؟ جو مومن ہو، ایمان والا ہو اور اچھے عمل بھی کرے، اس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. کافر پہ، مشرک پہ، منافق پہ اللہ کا کرم نہیں ہوتا. ہمارے لوگ بھی کئی نیک لوگوں کی طرف نسبتیں کر دیتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں ہم صدیقی ہیں جی، کوئی کہتے ہیں ہم فاروقی ہیں، عثمانی ہیں، علوی ہیں، چشتی ہیں، صابری، جیلانی، گیلانی، کلندری، اس قسم کی نسبتیں رکھتے ہیں. یہ نسبتیں پھر کام آئیں گی اگر اللہ کے ان بندوں کے ایمان والا ایمان ہوا. جیسا اللہ کے ان بندوں کا ایمان تھا، وہ بکر صدیق کا ایمان تھا، عثمان، حضرت علی، صحابہ کرام، اہل بیت، اہل رسول، اور یہ اللہ کے ولی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی، علی حجویری، جو بزرگ ہوئے ہیں، اگر ان والا ایمان ہوا، ان والے کام ہوئے، پھر نجات ہوگی. اگر ان والا ایمان نہ ہوا، ان والے کام نہ ہوئے، پھر نسبت سے نجات نہیں ہو سکتی، نسبت سے نجات نہیں ہوگی. یہ دیکھو قرآن ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، 28واں پارہ ہے. اللہ پاک نے کافروں کے لیے 2 عورتوں کی مثال بیان فرمائی. وہ عورتیں کون تھی؟ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، کافرہ تھی. تو کافروں کے لیے ان کی مثال اللہ نے بیان فرمائی کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. یہ دونوں عورتیں یہ ہمارے بندوں کے، نیک بندوں کے نکاح میں تھی، یعنی ہمارے نبیوں کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی. پھر کیا ہوا؟ فخانتاہما، انہوں نے اپنے خامدوں نے کیا کی؟ خیانت کی.
خیانت عزت میں نہیں کہی، مال میں نہیں، ایمان میں، نبیوں والا ایمان عقیدہ کردار نہیں اپنایا، اس میں خیانت کی۔ پھر یہ جب کفر شرک کی وجہ سے نبیوں کی دونوں بیویاں اللہ کے عذاب کی زد میں آئیں، اللہ قرآن کہتے ہیں فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ کے نبی ان دو بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ اللہ کے نبی ان دونوں کو بیویوں کو عذاب سے نہیں بچا سکے۔ اور کافروں، نبی اپنی بیویوں کافروں کو نہیں بچا سکے، تم کو اللہ سے کون بچائے گا؟ کافروں، نبی کی بیوی ہیں نبیوں کی تو کافرہ ہیں، وہ نبی نہیں بچا سکے تو تمہیں کون بچائے گا؟ اور جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ سب سے بڑی اونچی کتاب مسلم شریف۔ تو اللہ کے محبوب نے اپنے رشتہ داروں کو فرمایا کہ انقذوا انفسکم من النار، اپنے رشتہ داروں کو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اور اپنی بیٹی کے متعلق فرمایا فاطمہ بیٹی انقذی نفسی کی من النار، یہ حدیث موجود ہے، سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ان کی صحیح حدیث کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا، اب میرے مال میں سے جتنا چاہے لے لے، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب سے تجھ کو نہیں بچا سکتا۔ اندازہ لگاؤ، جب اللہ کے محبوب اپنے خاندان کو نہیں بچا سکتے تو بیٹی کو نہیں بچا سکتے، آج کے دور کا باپا اپنے مرید کو کیسے بچا سکتا ہے؟ جب نبی اپنے خاندان کو بیٹی کو نہیں بچا سکے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے نبی دن قیامت کے اپنے امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ پاک اپنے محبوب کی شفاعت کو قبول فرما کے بہت بے شمار لوگوں کو اپنے محبوب کی امت کو جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن جنت میں ان کو داخل فرمائے گا جو اللہ کو منظور ہوں گے، جو اللہ کو منظور نہیں ہوں گے وہ جنت میں اللہ داخل نہیں فرمائے گا۔ یاد رکھنا، من ذا الذی یشفع، کون ہے جو اس کے ہاں کسی کی شفاعت کرے؟ نبی ولی شفاعت کریں گے، علماء حق شفاعت کریں گے، حاجی نمازی اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے، اللہ کو کہے گا تم شفاعت کرو، لیکن بخشا ہو جائے گا جو اللہ کو منظور ہوگا، جو اللہ کو منظور نہیں ہوگا وہ نہیں بخشا جائے گا۔ یاد رکھنا، ایک تو یہاں یہ مسئلہ ہوا، دوسرا مسئلہ اللہ پاک یہودیوں کو یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہودیوں، جس طرح آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی کے ساتھ حسد کیا تھا اور وہ حسد کر کے مارا گیا، اسی طرح تم یہ حسد کر رہے ہو کہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، یہ بنو اسماعیل سے کیوں آ گیا، یہ حسد تم کر رہے ہو، اس حسد کی وجہ تم بھی مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اور تیسری بات اللہ پاک نے یہ سمجھائی ہے کہ یہودیوں دیکھو، میرا آخری محبوب میرا نبی نہ کسی مدرسے میں پڑھا ہے، نہ اسکول میں پڑھا ہے، اور نہ کوئی اس نے اور آسمانی کتاب قرآن کے علاوہ نہ تمہاری کتابیں پڑھی ہیں، تو یہ تمہاری کتابوں کے وحی کے ذریعے علم بیان کر رہا ہے، تمہاری کتابوں کے مسئلے، تمہاری کتابوں کے علم بیان کر رہا ہے، تو اس بات کی صداقت ہے، اس کی نبوت کی یہ صداقت، یہ دلیل ہے کہ یہ نبی ہے، یہ نبی سچا نبی ہے کہ تمہاری کتابوں کے علوم بیان، نہ کہ مدرسے میں پڑھا، نہ اسکول میں، نہ غور کتاب پڑھی، تمہاری کتابوں کا علم بیان کر رہا ہے میرا نبی وحی کے ذریعے، جبریل کے ذریعے، تو اس لیے اس کا تمہاری کتابوں کے علوم کو بیان کرنا اس کی نبی کی نبوت کی صداقت کی یہ دلیل ہے کہ یہ سچا نبی ہے۔ پانی نہیں لیا ہے۔ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، محبوب ان یہودیوں کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سناؤ، ان یہودیوں کو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جو ہمارا فخر ہے نا، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبیوں رسولوں کے اولاد ہیں، ان کا یہ فخر دعویٰ ختم ہو جائے۔ صرف اس سے نجات نہیں ہوگی ہم نبیوں کے اولاد ہے، رسولوں کی اولاد ہیں، اور ہم جو چاہیں کریں ہم بخشی بخشائیں، نہیں، یہ سناؤ ان کو پڑھ کے یہودیوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا۔ ویسے تو ہر آدمی آدم علیہ السلام کا بیٹا ابن آدم ہے، لیکن یہاں دو بیٹوں سے آدم علیہ السلام کے حقیقی دو بیٹے، صلبی بیٹے مراد ہیں۔ آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر ہوئی ہے، اور 1000 سال میں آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ 1000 لڑکی ہوئی ہیں آدم علیہ السلام کی صلبی حقیقی، اور 1000 ہی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہوئے ہیں، 1000 ہی بیٹیاں ہوئی، 1000 سال عمر ہوئی آدم علیہ السلام کی۔ تو فرمایا یہودیوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سناؤ، اور صحیح حق کے ساتھ سناؤ، یہ قصہ جو حق ہے، سچ ہے، اور جو قصے کہانی ہوتی ہیں ان میں کمی بیشی ہوتی ہے، کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، تو
یہ جو قصہ ہے اللہ نے قرآن میں قصے جو بیان فرمائے نبیوں کے، ولیوں کے اور برے لوگوں کے ہے جی، تو یہ ان میں کوئی کمی بیشی نہیں، کوئی اور قصوں میں ملاوٹ ہے، ان قصوں میں کوئی ملاوٹ نہیں، اور جو دوسرے قصے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی نصیحت بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو ہے قصے اللہ پاک نے بیان فرمائے ان کے اندر بڑی بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی بڑی عبرتیں ہیں، بڑی بڑی حکمتیں ہیں ان کے اندر۔ فرمایا محبوب ان یہودیوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سناؤ، حق کے ساتھ سناؤ، صحیح صحیح جیسے ہوا ویسے ہی سنایا جائے گا، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ ہوا یہ کہ اما حوا کے بطن سے ایک حمل سے بیا کوا کے 2 بچے پیدا ہوتے تھے۔ کتنے بچے؟ 2، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ تو ایک حمل کے لڑکے کے ساتھ دوسرے حمل کی لڑکی کا نکاح کیا جاتا تھا۔ ہماری شریعت میں حرام ہے نا، یہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ ایک حمل سے کتنے بچے ہوتے پیدا؟ 2، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ ایک حمل کے لڑکے کے ساتھ دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ نکاح ہوتا تھا۔ جڑواں جو بہن بھائی ہوتے تھے ان کا نکاح حرام ہوتا تھا آدم علیہ السلام کی شریعت میں۔ تو ایک حمل کے لڑکے کے ساتھ دوسرے حمل کے لڑکے کے ساتھ یہ شادی اللہ پاک نے یہ سلسلہ چلانا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کے یہ 2 بیٹے، ایک کا نام قابیل دوسرے کا نام حابیل۔ قابیل کے ساتھ جو قابیل کی لڑکی پیدا ہوئی، قابیل کی بہن تھی تو وہ خوبصورت تھی، جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ اب قید کلیے کے مطابق آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق قابیل کی بہن کا حابیل کے ساتھ نکاح کرنا چاہا اور حابیل کی بہن کا قابیل کے ساتھ نکاح کرنا چاہا۔ قابیل بزید ہو گیا، نہ جی نہ، میری بہن خوبصورت ہے، اس کی بہن صحیح نہیں ہے، میں تو اپنی ہی بہن کے ساتھ نکاح کروں گا، میں کیوں کروں اس کی بہن کے ساتھ نکاح؟ بزید ہو گیا، اکڑ گیا۔ آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا اپنے بیٹے کو، بیٹا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قانون ہے، ہماری شریعت ہے، تو اسی طرح سلسلہ ہے کہ تمہارا نکاح جو ہے حابیل کی بہن سے ہوگا اور حابیل کا ہماری بہن سے نکاح، اللہ کا حکم ہے، میری بات تو نہیں ہے۔ خیر یہ بات نہیں آیا، سمجھا نہیں۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا تم ایسے کرو دونوں بھائی، اللہ کے دربار میں نا اپنی قربانیاں پیش کرو، قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اللہ کے دربار میں اس لڑکی کے ساتھ جو خوب اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرا بیٹا حابیل جو حق پہ ہے، یہ صحیح فیصلہ ہے، تو حابیل کی قربانی قبول ہوگی۔ اس دور کے اندر قربانی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک سفید رنگ کی آگ آتی تھی، تو جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو جلا دیتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اس کو آپ کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ تو اس طرح اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اذ قربا قربانا، کہ دونوں نے قربانیاں پیش کی، قابیل نے بھی قربانی پیش کی اور حابیل نے بھی قربانی۔ حابیل جو تھا یہ بھیڑ بکریوں کا کام کرتا تھا، اس نے خوش دلی سے بڑا خوش ہو کے ایک بہت بڑا اچھا دمبا ذبح کر کے پہاڑ پہ رکھ دیا اس نے۔ قابیل جو تھا یہ کاشتکاری زراعت کا کام کرتا تھا، اس نے نکمی سبزیاں وہ گندم تھوڑی بہت نہیں سی یہ رکھ دی اس نے پہاڑ کے اوپر، اور وہ بد دلی سے ہے جی اوپر سے آگ آئی، اور جو حابیل کی قربانی کی دمبا تھا جو اخلاص سے رکھا تھا اس کو جلا دیا آگ نے جی۔ قابیل کی جو تھی وہ بد دلی سے نکمی تھی، اس کو آگ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر یہی دمبا حابیل کا جو جلایا گیا یہی جنت کے اندر پرورش پاتا رہا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام گردن چھری چلا رہے تھے نا، تو ان کی گردن پہ چھری نہیں چلی، اللہ پاک نے دمبا بھیج دیا کہ تم پہ گردن چھری چل گئی۔ یہ واقعہ ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قربا قربان ہے، جبکہ دونوں نے قربانیاں پیش کی، فتقبل من احدہما، ان دونوں میں سے ایک ہی قربانی کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی حابیل کی، ولم یتقبل من الاخر، اور دوسری قربانی قبول نہیں ہوئی، قابیل کی قربانی قبول، کیونکہ بددلی سے اور نکمی چیز وہ قبول نہیں ہوئی۔ جب قابیل نے دیکھا اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے جی، تو یہ تو اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی اور میری بڑی کاٹ انسلٹ سی ہوئی ہے، اس نے کہا لاقتلنک، اب میں تجھے قتل ہی کر دوں گا۔ قابیل نے حابیل سے کیا کہا کہ تو ایک روڑا اٹکا ہوا ہے، بہن کے ساتھ نکاح کسی سے روڑا اٹکا ہوا ہے، اس روڑے کو میں صاف کروں گا، تجھے قتل ہی کر دوں گا تاکہ میں اپنا راستہ صاف کروں۔ آگے کیا کہا حابیل نے؟ قال انما يتقبل الله من المتقین، حابیل نے کہا کہ قربانی میں نے تھوڑی قبول کرنی ہے، یہ قربانی اللہ قبول کرتا ہے، تو باقی قربانی اللہ متقین کی قبول کرتا ہے، تو پرہیزگار نہیں ہے،
اگر تو بھی پرہیزگار ہوتا تو تیری قربانی قبول ہو جاتی. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس میں پرہیزگار تو نہیں، تو متقی نہیں تھا، اس لیے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی. تو بھی متقی ہوتا، پرہیزگار ہوتا تو تیری قربانی بھی قبول ہو جاتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی والا عمل تھوڑا بھی زیادہ ہوتا ہے. تقوی والا عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ خوش کرنے کے لیے کیا جائے، وہ تھوڑا بھی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. تھوڑا بھی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ. یعنی قلیل بھی کثیر ہوتا ہے. اور کسی عمل کا قبول ہو جانا اللہ کے دربار میں سمجھو کہ زیادہ ہی عمل ہے. اب ہم کیا نماز پڑھتے ہیں ٹوٹی پھوٹی، اللہ ایڈی جنت دے گا، یہ کیا ہے؟ تھوڑی ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسی ہیں کیسی نہیں. اس کے بدلے اللہ پاک اتنے بڑی سونے چاندی کے محلات ہے جی، اتنی بڑی جنت عطا فرمائے گا. بندہ اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتا ہے، مانگتا ہے تو اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. تقوی والا تھوڑا عمل بھی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو ساری زمین سونے کی بنا کے دے دی جائے، لیکن پھر یہ میرے نزدیک اللہ پاک کے ہاں ایک عمل قبول ہونے سے یہ کم ہے. اگر میرا کوئی نیک عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا تو ساری زمین بھی مجھ کو سونے کی دے دی، یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک اللہ کا، میرے اللہ کے دربار میں ایک عمل ہی قبول ہو گیا، اس زمین سے زیادہ قیمتی ہے. عبداللہ بن عامر اللہ کے بزرگ ہوئے، اللہ کے نیک بندے ہوئے ہیں یہ. تو یہ جب مرنے لگے تو رونے لگ گئے. لوگوں نے کہا صاحب تم اتنے نیک ہو، اچھے لوگ ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں کیا ڈر ہے؟ فرمایا بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ متقین کا عمل قبول کرتا ہے، پرہیزگاروں کا. تو پتہ نہیں میں متقی ہوں یا غیر ہوں، مجھے کیا پتا ہے میں متقی ہوں. یعنی وہ لوگ ڈرتے تھے، تھوڑی تھوڑی باتوں میں ڈرتے تھے. آج ہمارے دل سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جو ہے وہ نکل گیا. اتنے عمل کی ساری زندگی اللہ اللہ کی ہے جی. لوگ اللہ والا سمجھتے تھے ان کو بہت بڑا. تم کیوں روتے ہوئے اتنے اللہ والے؟ تو فرمایا یار بات یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ متقین کا عمل قبول کرتا ہے اللہ. پتہ نہیں اور میں متقی ہے تو مجھے نہیں پتا متقی ہو غیر متقی ہوں، اس لیے کہیں غیر متقی نہ ہو جاؤں اس لیے رو رہا. تو ابو درداء اللہ کے نبی کے صحابی ہے. یہ حضرت عمر کے دور میں دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کے بعد قرآن کا درس دیتے تھے. 18,000 آدمی اس دور میں ان سے اللہ کا قرآن سنتے تھے. 18,000 آدمی. اس دور میں آدمی تھوڑے ہوتے قرآن سننے والے زیادہ، اور اب آدمی زیادہ قرآن سننے والے تھوڑے ہے ہی نہیں، آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. اس دور میں قرآن کا شوق تھا لوگوں کو. اب قرآن کا شوق جو ہے ختم ہو گیا، اور چیزوں کا شوق پیدا ہو گیا لوگوں کو. متقین اللہ پاک نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دن قیامت کے سب دوست دشمن بن جائیں گے. جتنے بھی دوستی ہیں نا یہ سب دشمن بن جائیں گے الا المتقین. متقین دشمن نہیں بنیں گے. متقین کی دوستی دن قیامت کے بھی برقرار رہے گی. اور انشاءاللہ اگر آپ اسی طرح سلسلہ چلاتے رہے قرآن کلاس والا، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انشاءاللہ اسی طرح اللہ دن قیامت سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے گا. یہ آپ کی مرضی ہے بھائی. اس کلاس کو چلاؤ خلوص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو آباد کرو جی. تو انشاءاللہ یہ دعا ہی مانگتے رہو. اسی طرح اللہ دن قیامت کے جنت میں اکٹھا کرے گا انشاءاللہ. یہ دوستی قرآن والی انشاءاللہ قائم و دائم رکھے گا، کبھی انشاءاللہ یہ ختم نہیں ہو سکتی. فرمایا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. یہ حبیب تھا نا، یہ قابیل سے طاقتور تھا جسمانی لحاظ سے، لیکن پھر بھی اس نے کیا کہا اپنے بھائی کو کہ لئن بسطت الی یدک، کہ اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تاکہ تو مجھے قتل کر دے تو ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھ کو قتل کرنے کے لیے. تو مجھے قتل کرے گا، ہاتھ بڑھائے گا تو میں نہیں تیری طرف ہاتھ بڑھاؤں قتل کرنے کے لیے، میں اپنے ہاتھ کو روک کے رکھوں گا. اگر کوئی مسلمان لڑ پڑے کسی مسلمان سے تو جس کے ساتھ لڑا جا رہا ہے اس کو اپنے دفاع کا حق ہے، دفاع کر سکتا ہے وہ جی. اگر دفاع نہیں کرے گا صبر کرے تو یہ افضل ہے. ٹھیک ہے نا. جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا کہ طاقت تھی، حکومت تھی، بادشاہ تھی، لیکن پھر بھی یہی فرمایا کہ میں اکیلا شہید ہو جاؤں گا لیکن میں مدینے میں خون کی ندیاں نہیں بہنے دوں گا. انہوں نے صبر کیا. اسی طرح اگر صبر کرے تو بہتر ہے، لیکن اگر کافر مشرک کے ساتھ لڑائی ہے پھر صبر کوئی نہیں ہے، پھر لڑنا ہے اس کے ساتھ. کافر مشرک بے ایمان کے ساتھ اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھنا.
مسلمان کے ساتھ لڑائی ہے پہلے دفاع کر سکتے ہو، اپنا بچاؤ کرو، اگر نہیں صبر کرو گے پھر یہ زیادہ اچھی بات ہے. اگر کافر مشرک کے ساتھ لڑائی ہے تو پھر کوئی بچاؤ بچو نہیں، لڑو اس کے ساتھ. ہاں کافر مشرک کی کوئی عزت نہیں کی جائے گی. فرمایا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب ہے سب جہانوں کا، کہ میں تیرے خون میں ہاتھ رنگین کرنے سے اللہ سے کیا کرتا ہوں، ڈرتا ہوں. مجھے اللہ خوف ہے، ڈر ہے، ہاں جو رب العالمین ہے. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں یہ کہ لے تو میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی. جب تو قتل کرے گا مجھ کو تو پھر کیا ہوگا، تیرے گناہ بھی تیرے سر پہ ہے اور میرے گناہ بھی کس کے سر پہ ہوں گے، تیرے سر پہ ہوں گے. ان قیامت کے مقتول کے گناہ نیکیاں جو ہوگی مقتول کے سب قاتل کو دے، قاتل کی نیکیاں مقتول کو دے دی جائیں گے دن قیامت کی. اور اگر قاتل کی نیکی کم ہوں گی تو مقتول کے گناہ قاتل کے کھاتے میں ڈال کے اس کو جہنم نصیب کیا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے صاحب سے کہ بتلاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو کہ اللہ کے نبی جس کے پاس پیسے نہ ہو، تنگ دست ہو، مفلس ہے، غریب ہے. وہ نہیں، دن قیامت کے مفلس وہ ہوگا کہ نیکی پہاڑوں کے برابر لے کے آئے گا، لیکن دنیا میں کسی کو تمانچہ مارا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو گالی دی، کسی کی انسلٹ کی، کسی کا مال دبایا، پیسے دبائے، زمین دبائی، جی ظلم کیا اللہ کی مخلوق پہ. تو دن قیامت کے وہ قرض کھا آ جائیں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اللہ پاک ہمارا حق لے کے دے، یہ ظالم ہے. تو مقرور کی جتنی بھی نیکی ہوں گی، نمازیں، کوئی نماز لے جائے گا، کوئی روزہ، کوئی تلاوت، کوئی سخاوت لے جائیں گے، وہ سب نیکیاں لے جائیں گے. قرض کھا مقروض کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، قرض کھا باقی ہوں گے. پھر قرض خواہوں کے گناہ مقروض پہ مسلط کر کے اس کو جہنم رسید کیا جائے گا. فرمایا مفلس یہ ہے کہ اتنے اچھے عمل لے گئے پہاڑوں کے، لیکن پھر بھی جہنم میں چلے، یہ غریب ہے. یہ دنیا غریب، کوئی غریب نہیں ہے. اس لیے بھائی حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں بہت اہم چیزیں ہیں. اللہ کا حق بھی ادا کرو، اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرو. اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، لیکن حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا. دن قیامت کے اپنے بندوں کا حق اپنے بندوں سے اللہ دے کے دے گا، یاد رکھنا. تو جب میرے گناہ اور اپنے گناہ کو لے لے گا فتکون من، پھر تو کیا ہو جائے گا، آگ والوں سے ہو جائے گا. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے کس کی، ظالموں کی یہی سزا ہے. فتوات لہ نفسہ قتل اخی، حابیل نے اپنے بھائی قابیل کو بڑی تبلیغ کی، بڑی نصیحت کی کہ باز آ جا، لیکن قابیل کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پہ کیا کر دیا، آمادہ کر دیا، راضی کر دیا کہ اپنے بھائی کو کیا کر، تو قتل کر. اب قتل کیسے کرے؟ حابیل سے پہلے نہ کوئی قتل ہوا تھا اور نہ کوئی آدمی اپنی طبی موت مرا تھا. قتل کیسے کرے؟ شیطان آیا انسانی شکل میں، تو اس نے ایک پرندے کو نا پتھر پہ رکھ کے پتھر سے سر کچل دیا پرندے کا، تو اس قابیل کے سامنے. تو قابیل نے اسی طرح اپنے بھائی کو قتل کیا، اپنے بھائی کا سر پتھر سے کچل دیا. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ حابیل سوئے ہوئے تھے، پتھر سے اپنے بھائی حابیل کا سر کچل دیا، اس لیے وہ اس طرح وہ قتل ہو گیا. قرآن کہتا ہے فقتلہ، اس نے اس کو کیا کر دیا، قتل کر دیا. قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کیا کر دیا، قتل کر دیا. قتل کر کے پھر کیا ہو گیا، اشبہ من الخاسرین، خاسرین میں سے ہو گیا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اپنے بھائی کو قتل کر کے خاسرین کیسے، بھائی سے ہاتھ دھو بیٹھا. بھائی ویسے ہی ہوتا ہے، بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں. بھائی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے جی. دنیا میں پوری میں بدنام ہوا. آدم علیہ السلام اما ہوا یہ ناراض ہوئے، ماں باپ، اللہ ناراض ہوا اور آخر میں جہنم کا ایندھن بن گیا. یہ گھاٹا پایا اس نے، خسارے میں گیا، بھائی کو قتل کر دیا. اب قتل تو کر دیا، اب قتل کر کے بھائی کی لاش کو بوری میں لیے پھرتا رہا. وہ چرندے درندے اس کو ظاہرہ کرتے ہیں. اب کیا کرے اس کا لاش کے لیے بھی پتہ نہیں سکتا کیا کرے. پھر اللہ پاک نے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. اللہ پاک نے کوے کو بھیجا، پھر یبحث، وہ قریدتا تھا زمین میں، لیریہ تاکہ دکھائے وہ اس کو، یعنی قابیل کو، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ کیسے چھپائے وہ اپنے بھائی کی لاش کو. اللہ پاک نے کوے کو بھیجا، کوے نے آ کے ایک دوسرے کوے کو مارا اور پھر اس نے زمین میں گڑھا تھوڑا سا نکالا، پھر کوے کو، اس میں مردہ کوے کو اس میں
دفن کے اوپر سے مٹی ڈالی قابیل کے سامنے. پھر قابیل سمجھا. یہ کبھی قابیل کو سمجھانے کے لیے کہ ایسے کر تو اپنا بھائی مار دیا ہے اور زمین گڑا کھود, زمین میں دفن کو مٹی باندھی تو ایسے کر. جب یہ سارا منظر اس نے دیکھا کوے والا تو کہا قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی. اس نے کہا ہائے میری بربادی, میری شامت, اور میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں, اس کوے جیسا ہی میرا دماغ عقل نہیں ہے. ہاں اس کوے جیسا بھی ہوتا تو میں اپنے بھائی کی لاش کو کیا کر دیتا, دبا دیتا. مجھ سے کوے ہی اچھا ہے. تو فاصبح من النادمین. تو کیا ہو گیا, وہ یہ کوے والا منظر دیکھ کے کیا ہو گیا, شرمندہ ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قتل کر کے بھائی کو کیا ہو گیا, نادم ہو گیا, شرمندہ ہو گیا. کوے کو اللہ پاک نے کیا بنایا, معلم, استاد, اور قابیل کو کیا بنایا, شاگرد. کوے کو کیا بنایا, استاد, تعلیم دی نا اس کو کہ ایسے کر, استاد بنایا. اور قابیل کو کیا بنایا, شاگرد بنایا. یہ کوے سے اللہ پاک نے ایک اچھا کام لیا ہے. اللہ پاک نے کوے کا ذکر قرآن میں کر دیا. ایک کتا اللہ والوں کے ساتھ ہو گیا, اس کتے کا اللہ پاک نے اچھے لفظوں سے قرآن میں ذکر کر دیا. ہدہد پرندہ, اس نے اللہ کی توحید بیان کی نبی کے سامنے کھڑے ہو کے. اللہ پاک نے ہدہد پرندے کا قرآن میں ذکر کر دیا. یہ کیڑی نے اللہ کی توحید بیان کی, اللہ پاک نے کیڑی کا ذکر قرآن کے اندر کر دیا. اور انسان کے مطلب اللہ پاک نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. جو ایمان لائے گا, اچھے عمل کرے گا, اس کو اللہ ایسا اجر عطا فرمائے گا کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یہ اچھے کام انہوں نے کیے, کوے نے جی, اور اپنا کتے نے, اور ہدہد نے, کیڑی نے, اچھے اللہ پاک نے ان کی باتوں کو کیا ذکر قرآن میں ذکر کر دیا. اور کوئی انسان اگر اچھا ایمان لائے گا, اچھے عمل کرے گا, اللہ اس کو ایسا اجر عطا فرمائے گا کہ قیامت تک کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوگا. ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا نا. بس تو ایمان لائے گا, اچھا عمل کرے گا, اللہ اس کو ایسا اجر دے گا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. تو کچھ لوگ ہندو وغیرہ ہی اپنے مردوں کو جلاتے ہیں. باقی مسلمان جو ہیں یہ آدم علیہ السلام سے لے کے اپنے مردوں کیا کرتے ہیں, زمین میں دفن کرتے ہیں. اسی طرح جتنے نبی ہیں سب قبروں ہیں, قبریں ان کی زمین میں مدفون ہیں. ہمارے نبی کا مسلمان سب یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا, کہ ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے کفایت کرنے والی بنایا ہے. زمین کے دو کام ہیں, کون سے, زندوں کو رزق فراہم کرنا اور مردوں کو اپنے اندر سمیٹنا. یہ ڈیوٹی ہے اس کی. اللہ پاک نے فرمایا اس کے ذمے ہے, حکم ہے اللہ پاک ہے اس کو کہ تو نے زندوں کو کیا کرنا ہے, رزق فراہم کرنا ہے, اور مردوں کو اپنے اندر سمیٹنا ہے. جو مردہ ہے وہ زمین کے اندر ہے, یہ قرآن ہے, اور جو زندہ ہے وہ زمین کے باہر ہے. زندہ اندر نہیں اور مردہ باہر نہیں. اللہ پاک نے کیسا کرم بیان فرمایا ہے کہ زمین کو دو حکم دیے اللہ پاک نے کہ زندوں کو کیا کرنا ہے, رزق فراہم کر رہی ہے. میرے سامنے ایک اللہ ہے کہ فروٹ ہے, سبزی ہے, باغات ہیں جی, طرح طرح کے کھانے, باغات, فروٹ ہے, غلے فراہم کر رہی ہے, اور مردوں کو اپنے اندر سمیٹ رہی ہے. جو جلاتے بھی یہ بھی زمین میں ہی جاتے ہیں, جلاتے ہیں ذرات جی, مٹی اور مٹی یہ بھی زمین میں مل جاتے ہیں. اس لیے یہ دو حکم دیے اللہ پاک نے کہ زندوں کو رزق فراہم کرنا ہے اور مردوں کو اپنے اندر سمیٹنا ہے, اندر لینا ہے. جو مردہ ہے وہ کہاں ہے, کیوں جی, زمین کے اندر ہے, اور زندہ کہاں ہے, زمین کے باہر ہے. زندہ اندر نہیں ہے اور مردہ باہر نہیں ہے. جو بھی زمین میں ہے یہ میت ہے, کوئی بھی ہے وہ, جن کے جسم میں روح نہیں ہے, نہ وہ بولتے ہیں, نہ کھاتے ہیں, کوئی بھی ہو, نہ چلتے ہیں, نہ پھرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وہ میت ہے, بس ان کے جسم میں روح نہیں, اور جو زندہ ہے وہ باہر ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ, اور سنا ان کو یہودیوں کو محبوب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سنا. اذ قربا قربانا, جب کہ دونوں نے قربانی پیش کی, قربانی پیش کرنا. فتقبل من احدہما, بس قبول کر لیا گیا ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو. ولم یتقبل من الاخر, دوسری قربانی کو قبول نہیں کیا گیا. کہا قابیل نے لأقتلنک, جب اس کی قربانی قبول نہ ہوئی,
کہ میں تجھ کو کیا کروں گا؟ قتل کر دوں گا۔ قال انما، حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پاک متقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، البتہ اگر بڑھائے گا تو میری طرف اپنے ہاتھ تاکہ مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتل، میں نہیں بڑھاؤں گا اپنے ہاتھ کو طرف تیری تاکہ تجھے قتل کروں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے سب جہانوں کا۔ میں تو کہتا ہوں کہ سب کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ خوف پیدا ہو جائے، ہے جی، یہ معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی گناہ نہیں کرے گا، کوئی بھی گناہ نہیں کرے گا، جب بھی آدمی گناہ کرے گا اللہ خوف، اللہ کا ڈر سامنے آئے گا تو کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ انی ارید، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں، ان تبوء باسمی، میں اسمی کا، یہ کہ تو لے لے میرے گناہ کو، اپنے گناہ پر پھر ہو جائے گا تو کس سے؟ آگ والوں سے۔ وذالک جزاء، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ فطوعت لہ نفسہ قتل کی، راضی کر دیا اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پہ۔ فقتلہ، اس نے کیا کر دیا؟ اس کو، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ فاصبح من، قتل کر کے وہ کیا ہو گیا؟ خاسرین سے ہو گیا، دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد۔ فبعث اللہ، اللہ نے بھیجا ایک غلام کوے کو، یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اڑیتا تھا وہ زمین میں تاکہ دکھائے وہ اس کو کیسے چھپائے وہ اپنے بھائی کی لاش کو۔ اس کوے نے ایک کوے کو مارا، پھر زمین کو کریدا، اس کوے کو، مردہ کوے اس میں داخل کر کے اوپر مٹی ڈالی، اس لیے تاکہ وہ اپنے مردہ بھائی کو ایسے دبائے۔ اس کی تعلیم کے لیے اللہ پاک نے انتظام فرمایا۔ قال، جب یہ دیکھا سامنے، کہا آئے میری بربادی، افسوس، عاجزت ان اکون مثل ھذا، میں تو عاجز آ گئی کہ ہوں میں اس کوے کی، اس کوے کی طرح کہ میں نے ہوا اتنا، ہاں جی، سمجھ اور عقل اس کوے والی نہ مجھ کو ہوئی، میں تو کوے سے بھی کیا گزرا ہوں۔ فواری سوءۃ اخیہ، چھپاتا میں اپنے بھائی کی لاش کو۔ فاصبح من النادمین، اپنے بھائی کو قتل کر کے کیا ہو گیا؟ وہ نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو اس کا چہرہ اسی وقت سارا وجود سیاہ ہو گیا تھا، اور اس کی عقل جو تھی مقبوط الحواس ہو گیا، اسی وقت مت ماری کی عقل، دماغ خراب ہو گیا، اور اسی بدحواسی کے اندر یہ مر گیا۔ نہ اس کو بہن لڑکی میری خوبصورت ہے جی، اللہ بھی ناراض ہوا، والدین بھی ناراض ہوئے، بھائی سے ہاتھ دھو بیٹھا، دنیا میں بدنام ہوا، اور آخرت میں جہنم کے اندر بدل، کتنا اس کا نقصان ہو گیا، نادمین بھی ہو گیا، یہ شرمندہ بھی بہت ہوا، اور اس کو گھاٹا ہی بہت بڑا پڑ گیا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ کل تو زیادہ تو نہیں دھونا